السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ ہفتے گفتگو کا عنوان تھا ماں باپ کی چند بڑی غلطیاں۔ اس عنوان کے تحت جب بات ہوئی تو والدین میں سے والد کو، بہت سے والدوں کو یہ لگا کہ شاید یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس سے اولاد مزید برگشتہ ہوگی۔ تو یاد رکھیں، پانی وہاں مرتا ہے جہاں گڈھا ہوتا ہے۔ یہ اسی کو ناگوار گزرے گی، اسی کو بوجھ محسوس ہوگی جو خود انوالو ہوگا، اور جو غلطی کی اصلاح چاہتا ہے اسے کبھی یہ بات ناگوار نہیں گزرے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ خوب اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ماں باپ کے حق بیان نہیں کیے ہیں۔ آپ جو چاہیں کریں، ٹھیک ہے، آپ محترم ہیں، مکرم ہیں، معظم ہیں، مسلم ہیں، آپ ابا ہیں، آپ پاپا ہیں، آپ ڈیڈی ہیں، آپ والد ہیں، آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج و عمرے کا مقبول ثواب رکھتا ہے، آپ کی رضا میں اللہ راضی ہے، آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آپ جنت کا دروازہ ہیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہٹلر بن کر زندگی گزاریں۔ سارے فضائل اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ اولاد کے ساتھ جو چاہیں کریں۔ اور جن رویوں کو اور جن کرداروں کو میں اور آپ معاشرے میں پیش کر رہے ہیں ان کو روا رکھا جائے۔ چنانچہ گزشتہ ہفتے اسی مناسبت سے چند ایک باتیں تھیں جو قابل توجہ تھی، وہ پورے طور پر نہیں آ سکی تھی، اس لیے آپ کی خدمت میں بات رکھی گئی تھی کہ آئندہ ہفتے بھی اسی عنوان کے تحت گفتگو ہوگی۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ روایت کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ اولاد کوئی عام شے نہیں ہے۔ اکرموا اولادکم، اولاد کا اکرام کرو۔ اولاد کوئی عام نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کسی بات کا حکم فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس کی تعلیم دیتے ہوئے یہ فرمائے کہ اس کام کو کرو، تاکید پائی جائے، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ جس چیز کی طرف نبی حکمن کہہ رہے ہیں وہ چیز اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے۔ اولاد اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی اس سلسلے میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کچھ نہ کریں، صرف ان لوگوں سے ملاقات کریں جو بڑے بڑے مکانات و محلات و جائیداد کے مالک ہیں اور اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان خوشنما مکانوں میں، ان محلات میں، ان آسائشوں میں، ان آرائشوں میں وہ کس قدر گھٹن محسوس کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ میں کتنا کڑھتے اور بے چین رہتے ہیں، صرف اس واسطے کہ ان کے یہاں اولاد کا پھول نہیں کھلا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر صاحب اولاد بنایا ہے تو میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس نعمت کی قدر کی جائے، اور نعمت کی قدر کا صحیح طریقہ، نعمت کے شکر کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس نعمت کا استعمال صحیح کرے۔ چنانچہ وہ ایک اہم بات جس کو لے کر دنیا جہان کے سارے ماں باپ فکر مند نظر آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اولاد ہماری بات کو پانی نہیں دیتی، اولاد ہماری بات کو توجہ نہیں دیتی، اور اولاد ہماری بات کو سراہتی نہیں، مانتی نہیں۔
تو غور کرنا چاہیے کہ آخر اولاد کا یہاں تک پہنچنا کہ وہ آپ کی بات کو نظر انداز کرے، آپ کی بات کو تسلیم نہ کرے، آپ کے کہے ہوئے کام سے وہ صرف نظر کرے، یا یہ کہ وہ آپ کی بات میں ٹال مٹول سے کام لے، تو آخر یہ کہ آپ کا بیٹا یہاں تک ایک دم تو نہیں پہنچ گیا نا۔ فطرتاً انسان بگاڑ کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ میرے آقا کا فرمان عالی، حضور فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو اسلام کی فطرت ایسی کچی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ دیں کہ بچہ ماں کے پیٹ سے فطرتاً شرارتوں اور بگاڑ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، ہرگز نہیں۔ جب آپ کا بیٹا پیدا ہوا تھا تو وہ کوڑا کاغذ تھا، آپ نے اس پر لکھا ہے۔ اگر وہ آج شرارتوں بھری زندگی گزار رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں نہیں بلکہ بہت بڑی مقدار میں اس کو دخل ہے کہ آپ نے تربیت سے کام نہیں لیا ہے۔ چنانچہ ماں باپ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں جناب والا طنز کرنا مقصود ہے، نہیں، آپ کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی روش پر باقی رہے اور اولاد ہاتھ سے نکل کے بہت دور چلی جائے۔ اور دیکھیں، ہمیں اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا، جیسے ایک بندہ غیر محرم کو دیکھنے کا عادی ہو جائے، کسی کو غیر محرم عورتوں، لڑکیوں، بچیوں کو دیکھنے کا چسکا پڑ جائے، حسن کا دلدادہ آدمی، اسے آپ لاکھ سمجھائیں وہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اور جب کسی شے کا گناہ ہونا انسان کے ذہن سے نکل جائے، یعنی وہ اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، تو اس غلطی کی اصلاح بڑی مشکل سے ہوا کرتی ہے۔ یہ غلطی اولاد کے تئیں ماں باپ کی جانب سے ہونے والے منفی رویے، یہ غلطی وہ ہے جسے ماں باپ کی عادت اور کہیے کہ طور و طریق میں دخل ہے، وہ اپنے آپ میں یہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ چند ایک امور ہے، اگر آپ توجہ فرما لیں گے تو انشاءاللہ العزیز بچوں کی جانب سے ملنے والا دکھ آپ کے سکھ میں بدل جائے گا۔ ہم اور آپ جو بہت کمزور پائے گئے ہیں وہ ہے تربیت کے زمانے میں تربیت نہ کرنا اور پھر سختی کرنا جب تربیت کا زمانہ نکل جائے۔ غور فرمایا آپ نے اس جملے پر، تربیت کے زمانے میں تربیت نہ کرنا، جب آپ کا بچہ اس قابل تھا کہ وہ لچکدار شاخ کی مانند تھا، آپ اسے یوں موڑ لیں، ایسے کر لیں، ویسے کر لیں، جس طرح چاہیں آپ اس کی تربیت کر ڈالیں۔ جب بچہ لچکدار شاخ کی مانند تھا تب آپ نے لاڈ پیار میں، ناز و نخرے میں، ناز و نعم میں اس قدر اس کو لبریز رکھا، اتنا سرشار اس کو رکھا کہ آپ نے تربیت کے تمام پہلوؤں کو ٹھکراتے ہوئے صرف پیار پر فوکس کیا اور ہر اس چاہت کی تکمیل کی جس کا اس وقت تکمیل کرنا انتہا سے زیادہ مضر تھا۔ چنانچہ جب بچہ اپنی انہی عادتوں اور فطرتوں کے ساتھ اور انہی چاہتوں کی تکمیل کے تقاضوں کے ساتھ بڑا ہوتا گیا تو نتیجے میں پھر وہ شرارتیں وجود میں آئیں، اور اب جب ان شرارتوں کی عدم تکمیل کی بنیاد پر وہ آپ کا مقابلہ کرتا ہے تو آپ اسے نافرمانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ بچپن تھا آپ تربیت کرتے، بچپن تھا ماں باپ کیا ہے آپ سکھاتے، بتاتے، سمجھاتے، پل پل شکر کرنا سکھاتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ تربیت کے زمانے میں ضروری تھا کہ آپ ہر آن یہ خیال رکھتے کہ آپ کی اولاد کے پیٹ میں جانے والے لقمے کیسے ہیں، لیکن اس کا خیال نہیں کیا گیا۔ بچوں نے جس چیز کا مطالبہ کیا، حلال و حرام کی تمیز اور اس کے فرق کے بغیر بچوں کو وہ چیز فراہم کی گئی، ظاہر ہے کہ ان کے پیٹ میں جیسا پہنچے گا اثرات ویسے ہی مرتب ہوں گے۔ تو ایک آدمی تربیت کے زمانے میں تربیت نہیں کرتا ہے، اور جب بچے بڑے ہو جائیں، جب وہ لکڑی شاخدار نہ رہے، وہ لچکدار شاخ نہ رہ کر وہ لکڑی ایک سوکھا
ڈال بن جاتی ہے، اور وہ ڈال بھی ایسا جو اندر سے خشک ہے پورے طور پر، اس پر اگر ذرا سا بھی وزن پڑے گا تو وہ ڈال پیڑ سے جدا ہو کر ٹوٹ کے زمین پر گر پڑے گا۔ وہی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، ابتداء ماں باپ یا محبت یا نفرت، ان دونوں میں سے کسی ایک پہلو کو غالب رکھتے ہیں اور تربیت سے صرف نظر کرتے ہیں، یا کھاتے گھی سے یا جاتے ہیں جی سے، یا بنیں گے پکے ٹھکے حضرت جی، اور یا بنیں گے ایک نمبر کے جلاد، اولاد کو مار دھاڑ سختی نفرت گالی غصہ اور نہیں معلوم کیا کیا، یا پھر اتنا پیار کہ جو وہ مانگے وہ دے دو۔ یہ اعتدال کا راستہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ ان دونوں پہلوؤں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی وجہ سے اولاد باغی بنتی ہے۔ اب بچے آگے چل کر جب آنکھیں دکھاتے ہیں تو اب ماں باپ کو تعویذ چاہیے ہوتا ہے، پانی چاہیے ہوتا ہے، پڑھ دیجئے تعویذ دے دیجئے، ذرا پھونک دیجئے تاکہ بچہ ہمارا ہو جائے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے، خوب اچھے سے یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، ساری دنیا کے اوراد و وظائف مل کر آپ کا کچھ نہیں کر سکتے اگر مصطفیٰ کی شریعت اور سنت ٹوٹتی ہے۔ ساری دنیا کے حضرت جی آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے عاملین آپ کا نظام نہیں بدل سکتے اگر میرے مصطفیٰ کی سنت چھوٹتی ہے۔ اور مصطفیٰ کی سنت یہ ہے کہ پیار کا زمانہ پیار، اور اس کے علاوہ سختی کے زمانے میں سختی۔ ہمارے یہاں بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے محترم، بچپن میں بھی ظلم کر رہے ہیں ماں باپ اور جوانی میں بھی ظلم کر رہے ہیں۔ صرف اولادیں ماں باپ پر ظلم کر رہی ہیں ایسا نہیں ہے، یہ سکے کا ایک رخ ہوگا، اور اب تک یہی بیان ہوتا رہا، ماں باپ ماں باپ ماں باپ ماں باپ۔ اولاد سڑ چکی ہے، ان کے جذبات کوئی اور سنے گا؟ باپ جو چاہے کہے، باپ کی زبان جس طرح چاہے چلے، باپ جیسی چاہے گالی اپنی زبان سے نکال دے۔ وہ اس بات کا خیال نہیں کرے گا کہ بیٹی جوان ہو چکی ہے، وہ اس کا خیال نہیں کرے گا کہ میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، وہ اس کا خیال نہیں کرے گا کہ بیٹا 22 23 24 سال کا جوان بچہ ہے اور وہ اپنی زبان سے اناپ شناپ بکے گا۔ تو سنو، جو باپ ایسا کرے گا وہ اپنے بڑھاپے کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کرے گا، اور اولاد اس کو بڑھاپے میں ذلیل کرے گی اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ کھیل سمجھ لیا آپ نے؟ امی ابا جو چاہے کرے، بچوں کا کام بس یہ محبت ادب تعظیم تک۔ ٹھیک ہے آپ بہت لائق تعظیم ہیں، لیکن ظلم کرنے کی اجازت آپ کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے کہ ابا جان گھر میں گھستے ہی بڑی سنہری سنہری پٹکاتے ہیں، یہ ظلم نہیں ہے۔ ذرا سمجھیں، تربیت کے زمانے میں تربیت نہ کرنا اور تربیت کا زمانہ نکلنے کے بعد سختی کرنا، یاد رکھیے، تربیت کے زمانے میں تربیت کرنا یہ عین نفسیات کے مطابق ہے، اور تربیت کا زمانہ نکلنے کے بعد سختی کرنا یہ نفسیات سے کھلواڑ ہے، چھیڑ چھاڑ ہے۔ اور انسان میں جو اللہ نے نفسیات رکھی ہیں ان سے چھیڑ چھاڑ کے ساتھ انسان کی اصلاح نہیں کی جا سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ استاد بچے کی نہیں کر سکتا، استاد اور شاگرد کا تو ایک ربط تعلیمی ہے نا، وہ نہیں ہو سکتا۔ شیخ اور مرید کا ایک ربط ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ امیر اور مامور کا ایک ربط ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں، یعنی غیروں کے بچوں کے ساتھ آپ کا جو معمول ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے 10 سالہ خادم ہیں۔ کتنے سالہ خادم ہیں؟ 10 سالہ خادم ہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے، 10 سال میں نے خدمت کی، میرے آقا نے مجھے، حضرت انس کا بیان ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا 10 سال میں میرے آقا نے کبھی کسی کام کے کرنے پر یوں کہا ہو، انس یہ یوں کرنا تھا یوں کیوں نہیں کیا، اور کسی کام کے نہ کرنے پر کبھی سختی کی ہو۔ ایک پرایا بچہ ہے، اپنا خون نہیں ہے، اپنی اولاد نہیں ہے، اپنی نسل نہیں ہے، غیر کا بچہ ہے، اور مصطفیٰ کا کردار یہ ہے کہ آپ 10 سال بچپن میں خدمت کرتے ہیں اور حضور پاک ان کو کوئی سخت جملہ نہیں کہتے ہیں۔ اور یہاں ابا مولوی صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، امیر صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، حضرت جی ہیں، ڈاکٹر ہیں، ماسٹر ہیں، اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں۔ دنیا بڑے بڑے ناموں سے یاد کرتی ہے، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں تو بچوں کی چاہت ہی ہوتی ہے، اللہ یہ ظالم جتنی جلدی یہاں سے چلا جائے اتنا اچھا ہو۔ آپ باپ نہیں ہیں، آپ سمجھوتے کے ساتھ زندگی، آپ نے چونکہ ان کی ماں سے نکاح کیا ہے
آپ ان کی والدہ کے شوہر ہیں تو یہ آپ کو گھر سے باہر تو نہیں کر سکتے، اور اسی نسبتاً رشتے کی بنیاد پر یہ آپ کے بچے اور آپ ان کے ابا ٹھہرے، یہ آپ کو گھر سے باہر تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی غلط زبانی کی بنیاد پر ان کے دل کی آواز یہی ہے، ابا جتنی زیادہ دیر باہر رہیں اتنا اچھا۔ میرے بھائی، اولاد کو سمجھیں اور تربیت کے زمانے میں تربیت کو ترجیح دیں۔ تربیت کا زمانہ جب نکل جائے تو پھر ان کی نفسیات کا خیال کریں۔ مباح چیزیں، جائز کام، جائز شوق جو آپ کی انکم آمد کے دائرے میں رہتے ہوئے بچے مطالبات کر رہے ہیں، ان کو حتی المقدور پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ بچے اپنی کوئی بات رکھتے ہیں اپنے دفاع میں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا یقین کریں، ان کا اعتماد کریں، ان پر بھروسہ رکھیں، اور یاد رکھیے اپنی اولاد کے لیے ڈنڈے کے ابا مت بنیے، بھرم، پیار، محبت، عظمت، چاہت، وقار کے ابا بنیے۔ یعنی آپ کا بیٹا آپ کی ناراضگی کو پوری دنیا کا لٹ جانا سمجھے، ایسا باپ بن کے زندگی گزاریے۔ یہ ہے باپ ہونا۔ نہیں میں اپنے پاپا کو ناراض نہیں کر سکتا، یہ ہے بس۔ آپ نے ڈنڈے سے سیدھا کیا تو کیا سیدھا کر دیا؟ بہت سے ظالم چنڈال کہیں کے اور مارتے ہیں، اٹھا اٹھا کے پٹکتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے سیدھا کر دیا، ٹھوکے گا اللہ میاں، پہنچ تو صحیح ذرا، اگر تیرے باپ کی بھی جان بچ جاوے تو ہم بتا دیں گے تجھے۔ اولاد پر ہاتھ اٹھانا، میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اکریموا اولادکم، اکرام کریں آپ۔ یہ اکرام ہے کہ گلی محلے کے بیچ چوراہے پر لا کر اور اس کو ہزارہ گالیاں دے کر اور ذلیل کرتے ہوئے آپ ہاتھ اٹھائیں۔ کیا جوان بچوں کو اسی طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تیار رہیے، اگر یہ رویہ اپنائیں گے تو بڑھاپا خراب ہوگا اور کوئی نہیں بچا سکے گا، چونکہ مصطفیٰ کی سنت پیچھے چھوٹ چکی ہے۔ دوسری بنیادی بات، زبان کا غلط استعمال۔ یہ تو عام سی بات ہے، کیا پڑھے لکھے اور کیا ان پڑھ، اور یہ پڑھے لکھے زیادہ انوالو ہیں اس میں مولوی صاحب بھی ہیں، اس میں امام صاحب بھی ہیں، اس میں یہ حضرت جی جو ہے نا، حضرت جی جو باہر کے دیندار ہیں اور گھر کے دیندار نہیں ہیں، نماز کے دیندار، عقائد کے دیندار، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے دیندار، تسبیح کے اور وظائف کے دیندار، اور گھر کی معاشرت کو تباہ کرنے والے، یہ ظالم اس میں سب سے زیادہ ملوث پائے جاتے ہیں۔ جو باہر کا جو ڈڑمنڈا ہے نا، داڑھی نہیں ہے، چکنا ہے، زندگی میں دین نہیں ہے بیچارے کی، وہ ان کے مقابلے میں بہت بہتر پایا جاتا ہے۔ یہ نوٹ کیا گیا معاشرے کا، تجزیہ پیش کر رہا ہوں، اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک بار کو وہ سہمتا ہے، وہ گھبراتا ہے، وہ ڈرتا ہے، وہ خوف کھاتا ہے، لیکن یہ ان سب میں اوپر سے لے کے، میں نے مولوی صاحب کو بھی شامل کیا ہے، مولوی صاحب کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، مولوی صاحب کو شامل کیا ہے۔ اس میں پڑھا لکھا وہ دیندار طبقہ جو ظاہر داری کا دیندار ہے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج چھلکتا ہے، نمایاں دکھتا ہے، تسبیح، اوراد و وظائف دکھتے ہیں، شیوخ کی صحبت دکھتی ہے، اور چلے چارما لگائے ہوئے افراد نظر آتے ہیں، وہ سب اس میں زیادہ گرفتار ملیں گے آپ کو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ ظاہری دینداری کا جو خول ہوتا ہے وہ ان کو معاشرت تک لے جانے ہی نہیں دیتا، اور یہ انتہا سے زیادہ افسوس کی بات ہے۔ جس کی معاشرت خراب ہے اس کا پورا دین ختم ہونے کے آثار نمایاں معلوم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل شکنی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزائیں دی جاتی ہیں، بسا اوقات ایمان تک سلب کر لیا جاتا ہے۔ تو بنیادی غلطی ماں باپ کا اولاد کے حق میں زبان کا غلط استعمال، گالیاں دینا، بھدے جملے استعمال کرنا، بات بات پہ طنز کرنا۔ میں نے اگزامپل دے کے پچھلے ہفتے بتایا تھا، ابے حرام کھاؤ، باپ کی زبان سے اچھے لگتے ہیں جملے؟ بس ساری زندگی پھری کی روٹی توڑے گا، باپ کہے گا یہ جملے؟ میں بہو کا غلام بن گیا، باپ کی زبان سے زیب دیتے ہیں جملے؟ کیا بالکل وہی بڑا رہے گا؟ یہ معاشرے کے وہ تلخ جملے ہیں جن کی بنیادوں پر اولاد نہ صرف یہ کہ بغاوت پر اترتی ہے، وہ ماں باپ کو حد درجے ذلیل سمجھتی ہے، اور ماں باپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ آپ سمجھتے ہیں کیوں؟ اس لیے احساس نہیں ہوتا چونکہ ان کے سامنے وہ ساری
ساری روایتیں اور فضائل ہوتے ہیں جس میں حضور نے فرمایا ہوتا ہے ماں باپ کو دیکھنے پہ حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. تو اگر ماں باپ کو دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب ملے تو اولاد کی تربیت نہ کرنے اور اس کو ذلیل کرنے پر ایسی سزا بھی اللہ دیں گے کہ سارے حج کا ثواب ضائع ہو جائے گا. آسان کھیل ہے. ایک دوسرے کے حقوق سے باندھا گیا ہے. صرف ماں باپ کا حق نہیں ہے, صرف اولاد کا حق نہیں ہے, دونوں کا سنگم ہے جو دونوں کو ملائے گا اور یوں ہاتھوں کو بجائے گا تو ہتھیلی سے آواز وجود میں آئے گی, ورنہ آواز نہیں آئے گی. اس لیے میرے بھائی اولاد کے حق میں زبان کا غلط استعمال نہ ہو. وہی کام آپ زبان کے غلط استعمال سے لیں گے اور وہی کام آپ میرے بیٹے, میرے لاڈلے, میرے بچے, میرے لخت جگر, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے نور نظر, میرے بچے آپ کہاں ہیں, ادھر آئیے. فون پر آپ نے فون کیا, اپنے بیٹے کو کال کی, کہاں ہے بے منحوس نہیں, سلام کیجئے, السلام علیکم, بیٹا آپ کہاں ہیں. یہ جو لفظ بیٹا ہے نا, بیٹا, بیٹا آپ کہاں ہیں, آپ سمجھتے ہیں یہ مٹھاس اور محبت کا وہ رس کھول کے اس کے کانوں کو مجبور کر دے گا. جیسے یہ آواز اس کی سماعت تک پہنچے گی تو دل کھچے گا, پاپا بلا رہے ہیں. لیکن جب شروع میں ہی لفظ منحوس لگا دیا تو پھر تو نحوس نہیں ٹپکے گی. کرتا رہے بیٹے فون, تیرا باپ ہوں میں, کر کتنے کال کرے گا, وہ گھنٹی کر رہا ہے, ابا گھنٹی پہ لگا ہوا, اس نے سائلنٹ کر کے ڈال دیا, زائدہ ہی کرا فلائٹ موڈ پہ ڈال دیا, اور زیادہ کرا تو اس نے بزی پہ ڈال دیا. اولاد سے جیتیں گے آپ؟ نہیں جیت پائیں گے. میاں اس دور کے بچے اتنے ایڈوانس ہیں, ٹکلا کر دیں گے آپ کو, کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے وہی رخ اختیار کرو جو مصطفیٰ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھے جملوں کا استعمال, اچھے الفاظ کی لڑی موتی کی طرح پرو کے اپنے اولاد سے بات کریں. بیٹا آپ نے, ہم نے سنا ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو نا یار, کیوں نہیں پڑھتے؟ مصیبت یہ کہ دین بھی اب یوٹیوب سے لیا جا رہا ہے. بیان سنو, بیان کا تو ہیضہ ہو گیا لوگوں کو, بیان بیان بیان, چھوڑو, بند کرو یہ بیانات کے سسٹم. اگر کر سکتے ہو تو کر دو, اب بیانات کی ضرورت نہیں رہی ہے, جتنے ہو چکے ان پہ عمل کر لو, یہ کافی ہو جائے گا. اگر کر سکتے ہو تو کرو. لیکن مصیبت یہ, میں کرنے کا مریض, آپ سننے کے مریض, بیان کرنے والے بھی مریض, بیان سننے والے بھی مریض. اصلاح کے پہلو مفقود ہو چکے ہیں. کیا کریں گے ہم؟ بس یہیں تک ہے. مسجد سے باہر نکلیں گے تو پھر تجزیہ کار ہوں گے, تین قسم کے لوگ ہوں گے. کچھ تو کہیں گے یار پتہ نہیں کیا ہو جائے, اتنا سخت نہیں بولنا چاہیے تھا. اچھا بہت خوب, سبحان اللہ. بعض ملیں گے جو ہمارے اپنے لوگ ہوں گے, ہمارے اپنے سے مراد سمجھ رہے, امام صاحب کو داد دینے والے. وہ کیا کہیں گے, واہ بھائی ہلا دیا آج تو, کیا بات ہے, اور ایسے. اور تیسرا ہوگا, ہاں کچھ باتیں تو تھیں, ایسی ہونا چاہیے. میں نے پچھلے ہفتے وضاحت کی تھی, ایسا کوئی مقرر نہیں اور ایسا کوئی صاحب قلم نہیں, جب وہ قلم اٹھائے اور وہ زبان کھولے تو وہ کسی پر فٹ نہ ہو. شراب پہ بات ہوگی, شرابی کو برا لگے گا. زنا پہ بات ہوگی, زانی کو برا لگے گا. چوری پہ بات ہوگی, چور کے پیٹ میں درد ہوگا. جی ہاں, اولاد کے ساتھ زیادتی پر بات ہو اور ماں باپ وہ جو اولاد کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہیں ان کے پیٹ میں درد نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہونا ہے. میرے بھائی ہم غور کریں کہاں جا رہے ہیں. اولادوں کے شکوے کون سنے گا, اولاد کے درد کو کون بانٹے گا؟ چنانچہ نتیجہ نکلتا ہے جب ماں باپ کی زیادتیاں بڑھتی ہیں تو پھر انسان فطرتاً دوست رکھنے والا واقع ہوا ہے. اسے کوئی غمخوار چاہیے, اسے کوئی ہمدرد چاہیے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ پھر کسی مصاحب کو تلاش کرتا ہے, اس سے اپنے دل کی بات کہتا ہے. اور عامتاً بچے اپنے ہم عمر تلاش کرتے ہیں تو پھر وہ بغاوت پر تڑکا ہوتا ہے. معلوم, کچھ بغاوت کے کچھ آثار تو آپ نے پیدا کیے, کچھ اس کے دوست نے پیدا کر دیے. کیسے؟ اس نے کہا یار بتاؤ پاپا ایسے سے کہہ رہے, بھائی تیرا باپ تو کچھ زیادہ بڑا ہے یار, حد کر دی. ایسے کوئی کہتے ہیں؟ بس وہ تڑکا لگ گیا, دال جو ہے مکھنی بھی ہو گئی, فرائی بھی ہو گئی, اور اب جو اس کے نتائج گھر میں نکلیں گے وہ آپ سب کے سامنے. اس لیے میرے بھائی خوب اچھے سے سمجھ لیں یہ بات, اولاد کے ساتھ بالخصوص جوان بچوں کے ساتھ زبان کا غلط استعمال نہ ہو. انہیں دوست بنائیں, قریب کریں, پیار دیں, محبتیں ان پر لٹائیں, پھر ان سے کام لیں. آپ کی اولاد ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو نظر انداز کر دے. تیسری بات, بنیادی طور پر اپنے بچوں کو اپنے گھر کے کاموں میں مشورے کرتے ہوئے مجلس مشورے میں ان کو شریک کیا کرو, ان کی رائے لیا کرو, ان کی بات سنا کرو. مکان بنوانا ہے,
تو مستری سے مشورہ اپنی جگہ، دوست سے مشورہ اپنی جگہ. جی ہاں، اولاد کی بات آپ کو ماننی نہیں ہے، لیکن ذمہ داریوں کا احساس ان کو ہو جائے، ان کو لے کے بیٹھ جائیے. ارے بھائی عبداللہ، مثال کے طور پر کسی کے بیٹے کا نام عبداللہ، ارے بیٹا ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے مکان کو توڑ کر دوبارہ بنا لیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اب آپ کا بچہ اپنی فیلنگز، اپنے جذبات، اپنا علم، اپنے تدبر، اپنے حوصلے اور اپنی حیثیت کے مطابق رائے پیش کرے گا. پاپا صحیح فیصلہ ہے آپ کا، ابو آپ نے صحیح سوچا، ہمارا گھر تنگ بھی تو ہے نا، ایک کام کرتے ہیں ابو نقشہ بنوا لیتے ہیں. ارے ویری گڈ، بہت اچھی رائے دی آپ نے، اللہ آپ کی ذہانت میں اور اضافہ کرے. آپ سمجھتے ہیں یہ جملے کتنا کام دیں گے؟ یہ جملے آپ کے بڑھاپے کی لاٹھی بن کے ابھریں گے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اگر آپ نے اس نے رائے دی، پاپا ایک بات کہوں، کیا چپ بیٹھ جا، یہ بات ہے، اولاد کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. اور اگر اس نے دی، پاپا ایک کام کرتے ہیں نقشہ، ہاں ٹھلوا تو ایسے ہی بتائے گا. نہیں بھائی، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے بڑے آدمی، حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو یہ بات بصراحت کہتے تھے، بہت زیادہ تاکید کے ساتھ کہتے تھے، سنو، ہر ایک سے رائے لینا، جس سے رائے نہیں لوگے اس سے کام بھی نہیں لوگے، سب کو مشورے میں شریک کرنا. مولانا نے یہ اصول اگرچہ اپنے دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے طے کیا، لیکن اسے جہاں جہاں آپ منطبق کرنے کی کوشش کریں گے، یہ وہاں فٹ ہو جائے گا. اپنی اولاد کو اپنے مشوروں میں شریک کرو. آپ کو ان کی بات معیار تک پہنچتی نہیں دکھتی، نہ کرو، نہ مانو، نہ قبول کرو، لیکن ان کی بات سن ضرور لو، تاکہ ان کے دل میں یہ بھرم باقی رہے، ہمارے پاپا ہماری سنتے ہیں، ہمارے پاپا ہماری سنتے ہیں. اور جب ان کی بات کو نظر انداز کیا جائے گا، سن لیجئے. اور دیکھیں یہ سیم کنڈیشن 55 میں جا کے ہوتی ہے. آج بیٹے کے ساتھ ہے، کل کو آپ کے ساتھ ہوگی. آج کا بوڑھا شکایت کرتا ہے، مولانا ذرا کچھ سمجھاؤ نا، میری بات بھی نہیں سنتا. اگر آپ نے سنی ہوتی تو آپ کی سنی جاتی، آپ نے بھی نہیں سنی، آپ کو کون سنے گا؟ پڑے رہیے زندہ لاش کی مانند بیٹھک میں، اور آنے جانے والوں کا منظر اپنی آنکھ سے دیکھتے رہیے، کڑتے رہیے. آپ نے غلطیاں کچھ ایسی کی ہیں، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. ایک بنیادی بات میں نے پچھلے ہفتے بھی اس کا ذکر کیا تھا، اور میں پھر عرض کر رہا ہوں، اپنی اولاد کو دوسروں کے حوالے مت کرو. بہت مختصر عرض کر رہا ہوں. دوسروں کے حوالے کرنے کا مطلب، آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرا بچہ میری نہیں مانتا، آپ محسوس کرتے ہیں، آپ ضرورت سمجھتے ہیں کہ کسی سے اس کو سمجھوایا جائے. غور فرما رہے ہیں نا، کسی سے اس کو سمجھوایا جائے. تو اولین وہلے میں تو بات یہ ہے کہ آپ کسی سے سمجھوائیے ہی مت سمجھوائیے، خود سمجھائیے. اور اگر کسی کا انتخاب کرنا ٹھہرا تو مال کی، طاقت کی، حکومت کی اور دھاگڑ پن کی بنیاد پر یہ طے بت کیجیے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، خاندان میں کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ پیسے کی بنیاد پر چنڈال پورے خاندان پر راج کر رہے ہوتے ہیں. جس کے بیٹے کو چاہ دھو دیا، جس کی بیٹی کا چاہ فیصلہ کر دیا، اور جس کو چاہ تھپڑ لگا دیا. ایسے راکشسوں سے بچو، اپنی اولادوں کو ایسوں کے حوالے مت کرو. اگر کسی سے سمجھوانا ہی چاہتے ہو تو انتخاب کرو ایسے لوگوں کا جن کی زبان رس سے زیادہ میٹھی ہو، جن کے بول سوائے محبت کے کچھ اور نہ پیش کرتے ہوں، جب وہ لبوں کو کھولے تو پیار تقسیم ہوتا ہو، جو شرافت کے، سنجیدگی کے پیکر ہو. ایسے لوگوں کا انتخاب کرو، ان کے سامنے بات رکھو، تاکہ وہ اسی اسلوب میں اور اسی سنجیدگی کے ساتھ آپ کی اولاد کے سامنے بات رکھ سکیں، اور آپ کے بچے آپ کی اس بات کو قبول کر سکیں. اس لیے اولاد کو دوسروں کے حوالے مت کرو. ایک اہم پوائنٹ، ان کی نیکی کو نظر انداز مت کرو. بچے نے راہ خدا میں 3 دن لگائے یا کسی شیخ کی صحبت پائی، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے چہرے پہ سنت سجا لی، تو اب ابا ایسا لگتا ہے، پتہ نہیں اسے ابا کہنا بھی چاہیے نہیں کہنا چاہیے بیچارے کو. ابا، جملے، ابا اور جملے، تب اللہ بن گیا. کیا کر رہے ہیں آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ اپنی قبر تیار کر رہے ہیں. بے کیا ارادہ؟ بے ٹھلوا ہوئے گا، وہ فلاں کی طرح حرام کھاوے گا، وہ بس تسبیح گھماتا رہے گا. کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، کسی پڑوسی کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ کا بڑھاپا خراب ہوگا اور آپ کی اولاد ضائع ہو جائے.
اگر آپ کا بیٹا نماز پڑھتے دکھ رہا ہے، آپ کا بیٹا تسبیح پڑھتے دکھ رہا ہے، داڑھی رکھتے دکھ رہا ہے، اس کی نیکی کو سہارا لگاؤ. سبحان اللہ، بیٹے آپ کو میں نے نماز فجر میں جماعت سے پایا، بہت خوشی ہوئی، مجھے یہی امید تھی میرا بیٹا فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا. جی ہاں، آپ کے یہ حوصلہ بھرے ہمت افزا کلمات آپ کے بچے کو نیکی کی وہ ڈگر عطا کریں گے جو بڑے بڑے خطیب کی خطابت سے متاثر ہو کر شاید ان کو میسر نہ ہے. اولاد کی نیکی کو نظر انداز نہ کریں. آخری بات، بچوں کے نکاح جلدی کریں، تاخیر نہ کریں. اور اب تو یہ بات عوام نے ثابت کر دی، نکو جی جب ہم چاہیں گے ہو ہی جائے گا. لاک ڈاؤن میں ہوئے نہیں رہے گا، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بڑا بڑا دھندر، سورما، پیسے والا، طاقتور، اور بڑے بڑے فارم ہاؤس بک کرنے والے، اور بڑے بڑے شادی ہال بک کرنے والے، اور 1000-2000 کا کھانا کرنے والے، اور اپنی طاقت کا فرعون بن کر مظاہرہ کرنے والے، اور نکاح میں رسومات کے انبار لگانے والے ایسے جیسے مجرم آ رہے ہیں. امام صاحب کہاں ہو؟ کون سا گیٹ کھلا؟ بھیا زینے والے گیٹ سے آ جاؤ. بس 5 ہی آدمی. ہاں 5 ہی آنے. کس نے مجبور کیا؟ لوگوں سنو، جو کام حکومت کے ڈر سے کیا گیا اگر میرے رب کے ڈر سے کیا گیا ہوتا تو کسی گھر میں کوئی بچی اور بچہ کنوارا نہ بیٹھا ہوتا. یہ جو نکاح مشکل ہوئے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خالق سے ڈرنا چھوڑ کر مخلوق کے ڈر کو بڑی چیز بنا کے پیش کیا. اس لیے میرے بھائی لوٹ آئیے، اولاد کے نکاح میں تاخیر مت کیجیے. میں آپ کے ان تمام تر جذبات کی قدر کرتا ہوں. مثال کے طور پر ماں باپ تاخیر کرتے ہیں، اچھا رشتہ نہیں ہے، سر ماتھے پر. آپ کا فیصلہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، آپ باپ ہیں، آپ جو دیکھیں گے وہ بچے نہیں دیکھ سکتے. لیکن سوال یہ ہے، کیا اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے یا ابا کے من میں اچھی سی گاڑی نہیں آ رہی ہے، ابھی پارٹی نہیں ٹکرا رہی ہے؟ غلط. کہیں ایسا نہ ہو آپ کی اولاد ضائع ہو جائے اور آپ کے ہاتھ نہ گاڑی آئے نہ گھوڑا آئے، کچھ ہاتھ نہ. اس لیے اولاد کے نکاح میں تاخیر نہ کریں، جلدی کریں. اور میں ایک اس سلسلے میں سجیشن پیش کیا کرتا ہوں کہ بچولیوں کی جو دنیا ہے نا، تمام برادری والے اس کو فوکس کریں. ہر برادری کی اپنی تہذیب ہے، اپنا کلچر ہے، لیکن سب اس کو فوکس. یہ جو برادری میں بچولیوں کی جو دنیا ہے، ان کم وقتوں کو بیچ سے نکال دو. یہ برائی اور فساد کی جڑیں بچولیے، بالخصوص وہ بچولیے جنہوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے. وہ محل تعمیر کرتے ہیں خوابوں کی دنیا میں. میں آپ بھائی صاحب گھبرانا مت، بہت مضبوط لوگ ہیں، میں جو کہہ دو گے وہ ہو جائے گا. ایسے کو مارو جوتوں سے کم وقتوں کو، یہ نکاح کو مشکل بنا رہے ہیں. کسی کی بیٹی آپ کو پتہ چلے، براہ راست انٹری کرو، السلام علیکم، میرے گھر میں بیٹا ہے، آپ کے گھر میں بیٹی ہے. اگر ہمارا آپ کا یہ دوستانہ رشتہ داری میں بدل جائے تو کتنا اچھا ہو. جی ہاں، مصطفیٰ کا طریق یہی ہے. اور اگر بیچ میں کسی کو واسطہ بنانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو پھر ان افراد کا انتخاب کرو جو دیندار ہو، امانت دار ہو، صالح ہو، اور سماج کی ان نازک ترین سچویشن کو، کنڈیشنز کو سمجھنے والے ہوں جو رشتہ داری کے بناؤ میں پائی جاتی ہے. اولاد کو سمجھیں، اس کا اکرام کریں. جب اولاد کا اکرام ہوگا، اس کو سمجھا جائے گا، تو پھر اولاد، قرآن کی زبان ہے قرۃ اعین، ہم نے دعا مانگی ہے، اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. جی ہاں، جو بندہ اولاد کا اکرام کرے گا اس کو اولاد کا درجہ دے گا، اور اس نعمت کو ویسے استعمال کرے گا جیسے نعمت کے استعمال کا حکم دیا گیا، تو پھر اولاد کیا بنے گی؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. کیا بنے گی بھائی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ مجھے اور آپ کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں.